آج جس سواری کے اوپر کوئی دنیا دار بادشاہ سفر کرتا ہے نا، اس سواری کو ہمارے جیسا آدمی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ جس سواری کے اوپر کسی ملک کا بادشاہ سفر کرے، اس سواری کو ہمارے جیسا آدمی چھو بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ لیکن قربان جاؤں اپنے مقدروں کے اوپر کہ میرے مصطفیٰ نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہے۔ جس سواری پر نبی سواری کر رہے ہیں وہی سواری ہمیں قیامت والے دن عطا فرمائی جائے گی، وہی سواری ہمیں عطا فرمائی جائے گی۔ اپنے مقدروں پر ہم ناز کرتے ہیں، اسی لیے تو ہر وقت ہم حضور کے گن گاتے ہیں۔ میرے آقا اس سواری پر سوار ہوئے، حضور چلتے چلتے مسجد اقصی میں پہنچے۔ جب مسجد اقصی میں پہنچے تو 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام وہاں پر موجود تھے، وہاں پر تشریف فرما تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی میرے نبی کی راہ تک رہا ہے۔ ایک دفعہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہر نبی میرے نبی کا رستہ دیکھ رہا ہے، راہ تک رہا ہے کہ کدھر سے کملی والے کی سواری آئے گی۔ دیکھیں کیسی شان ہے، سب سے پہلے آنے والی حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو ان کے بعد میں جو اینڈ پر آئے میرے مصطفیٰ سے پہلے وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ 1,24,000 انبیاء حضور سے پہلے آ کر چلے گئے، لیکن انتظار اس کا کر رہے ہیں جو سب سے بعد میں آنے والا ہے۔ انتظار اس کا ہو رہا ہے جو سب سے بعد میں آنے والا ہے۔ یہ انبیاء نے بھی ہمیں خبر عطا فرمائی ہے، لوگوں اگر تمہارے درمیان بعد میں آنے والا کوئی عزت کے قابل ہو تو اس کی عزت کو مان لیا کرو، یہ 1,24,000 کی سنت ہے۔ آج چند لفظ بندہ جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے، آج چند ایک جملے جو ہیں وہ بندے کو یاد ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا تو عالم ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے تو بڑا جناب والا کوئی مفتی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ درس ہمیں انبیاء نے عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے نبی میرے نبی سے پہلے آئے ہیں، یہ سارے انبیاء اور رسول میرے نبی سے پہلے آئے ہیں، لیکن مسجد اقصی میں انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ جو سب سے بعد میں آنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ شان عطا فرمائی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہی بات ہے، ابو جہل کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ابو جہل، میں ساتھ ساتھ یہ تفسیری بیان جو یہ بھی عرض کر رہا ہوں تاکہ معراج بھی پورا ہو جائے اور ہر ایک بندے کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ ابو جہل جو ہے یہ بہت بڑا عالم تھا۔ ابو جہل آسمانی کتابوں کا عالم تھا، تورات کو جاننے والا تھا، زبور کو جاننے والا تھا، انجیل کو جاننے والا تھا، اور بہت پڑھا لکھا مکے کا بڑا دانا آدمی تھا، بہت بڑا چودھری آدمی تھا، مال بھی بہت زیادہ تھا۔ لیکن جاہلوں کا باپ کس لیے کہلایا؟ صرف وجہ ایک ہی تھی کہ اپنے بعد میں آنے والوں کی عزت کو نہیں جانتا تھا۔ وہ یہی غرور اور تکبر رکھتا تھا کہ میں بہت بڑا ہوں، یہ سارے جو آ رہے ہیں میں ان کو قبول نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو میری عزت میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے میرے کریم آقا نے فرمایا یہ جاہلوں کا باپ ہے، اس نے مجھے قبول نہیں کیا، اس نے عزت والے کی عزت نہیں کی۔ حضرات جو عزت والے کی عزت نہیں کرتا وہ جاہلوں کا باپ ہو جاتا ہے، اور جو عزت والے کی عزت کرے کچھ بھی نہ ہو وہ بلال حبشی بن جاتا ہے، وہ عاشقوں کا سردار بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اس کو اللہ تعالیٰ شان عطا فرما دیتا ہے۔ وہ 1,24,000 کس نبی کا رستہ دیکھ رہے ہیں جو بعد میں آنے والا ہے۔ اور یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، جب ہم نے نبیوں کو، انبیاء کو، رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا تو ہم نے ان سے عہد لیا، ہم نے ان سے وعدہ لیا اور کہا یاد رکھو تم دنیا میں جا رہے ہو، تمہارا ڈنکا بج رہا ہو، تمہارے لوگ ترانے گا رہے ہوں، تمہارا کلمہ چل رہا ہو، تمہاری شریعت عروج پر ہو، لیکن اگر اس کے درمیان وہ شانوں والا رسول آ جائے،
اس کے درمیان وہ عزتوں والا رسول آ جائے تو فرمایا تم سب نے اپنی شریعت کو چھوڑ کر، اپنے کلمے کو چھوڑ کر میرے یار کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ میرے یار کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تمہاری شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، پھر جس کا کلمہ قیامت تک چلے گا وہ میرا آخری نبی ہوگا، پھر جس کی شریعت قیامت تک چلے گی وہ میرا آخری نبی ہوگا، پھر جس کا مقام قیامت تک رہے گا فرمایا وہ میرا آخری نبی ہوگا، اور جس کے صدقے میں تمہیں قیامت کے دن عزت دوں گا وہ بھی میرا آخری نبی ہوگا، وہ بھی میرا شانوں والا رسول ہوگا۔ 1,24,000 انتظار کر رہے ہیں، حضور کی سواری آ گئی۔ اب دیکھیں آدم بھی کھڑے ہیں، اب دیکھیں نوح بھی کھڑے ہیں، اب دیکھیں جناب والا یوسف جیسے حسین بھی کھڑے ہیں، اب دیکھیں شعیب بھی کھڑے ہیں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر رسول اور نبی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر کسی کے ذہن میں ہے کہ آدم صفی اللہ ہیں، نسل انسانیت کے باپ ہیں، ان کو امام بنایا جائے گا۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست فرمایا ہے، انہیں امام بنایا جائے گا۔ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چھری سے بچایا ہے، انہیں امام بنایا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام موجود ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، فرمایا ان کو امام بنایا جائے گا۔ لیکن جبریل نے مصطفیٰ کے بازو سے پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، مصلی امامت کے اوپر کھڑا کر دیا۔ میرے نبی نے یوں جبریل کی طرف دیکھا، جناب جبریل مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو 1,24,000 کھڑے ہیں نا، ان کی عزت اسی عزت میں ہے کہ آپ ان کی امامت کروائیں گے، ان کو مقام اسی وجہ سے ہے کہ آپ ان کے امام بن جائیں گے۔ اب دیکھیں نا یہاں پر میں ایک بس نقطہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا، وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے بلکہ ہو چکا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی موجود ہے، آدم علیہ السلام بھی موجود ہے، نوح علیہ السلام بھی موجود ہے، اللہ کے تمام نبی موجود ہیں۔ اب دیکھیں سب سے آگے مصلی امامت پر امام الانبیاء، مصلی امامت پر امام الانبیاء، ان کے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام، ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے پیچھے جناب عیسیٰ روح اللہ، ان کے پیچھے موسیٰ کلیم اللہ۔ 1,24,000 انبیاء میرے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، آپ کا سر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں، موسیٰ علیہ السلام کا سر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سر نوح نجی اللہ کے قدموں میں، نوح نجی اللہ کا سر جناب شیش کے قدموں میں، جناب شیش کا سر حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں میں، اور 1,24,000 انبیاء کے سر جہاں موجود ہیں وہ قدم مصطفیٰ ہے، وہ میرے نبی کا قدم مبارک ہے۔ حضرات گرامی یہ کیسی شان ہے، 1,24,000 اقتداء میں پڑھ رہے ہیں، جسے امام بنایا گیا ہے وہ در یتیم آنے والا ہے، جسے امام بنایا گیا ہے وہ جناب والا در یتیم پیدا ہونے والا ہے، غربت میں زندگی گزارنے والا ہے۔ لیکن شان دیکھیں، فرمایا محبوب سارے نبیوں کے امام تجھے ہم نے بنا دیا ہے، تمام انبیاء کا امام۔ تو حضرات گرامی اس سے انشاءاللہ العزیز آگے اگلے جمعۃ المبارک کو معراج النبی کے حوالے سے یوں ہی انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ گیس کا بل جو ہے اس کو بند کر دے بیٹا، گیس کا بل